نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 22 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 21 فروری 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 15 اور مجموعی طور پہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31واں، آیہ کریمہ 236 تا 242 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کا موضوع خاص جو ہے وہ ہے حق مہر اور حقوق زوجین۔ فرمان باری تعالیٰ ہے گزشتہ سے پیوستہ لا جناح علیکم، اے لوگو تم پر کچھ حرج نہیں، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ، اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب تک کہ نہ چھوا ہو انہیں یا فرض کر رکھا ہو ان کے لیے حصہ یعنی حق مہر، ومتعوہن تو انہیں نفع دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ موسع کہتے ہیں غنی مالدار کو، مقتر اس کی ضد ہے تنگ دست کو۔ جو مالدار ہے اس پر اس کی شان کے لائق، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کے پوزیشن کے مطابق۔ متاع بالمعروف، یہ متاع ہے، سامان ہے بھلائی کے ساتھ، عرف کے مطابق، حقاً علی المحسنین، نیکوکاروں پر لازم ہے۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں حق مہر ترازی طرفین پر ہے، جتنے پر جانبین راضی ہو جائے، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں، اقل مقدار ہے مقرر، یعنی کوئی کم سے کم رکھنا چاہے تو وہ ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، جو قدیم زمانہ کے اعتبار سے 10 درہم کی مقدار بنتی۔ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، 10 درہم۔ حدیث پاک میں حضرت جابر کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ بالکل حق مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، بلکہ نفی کر کے بھی ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں کریں، عقد نکاح ہو جاتا ہے۔ اور مہر مثلی اگلے پر لازم آ جاتا ہے۔ مہر مثلی سے مراد ہوتا ہے اس عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کا جو عام طور پہ مہر چل رہا ہو، یعنی اس کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچی اور ان کی بیٹیوں کی زیادہ البتہ جو ہے اس کی کوئی مقدار نہیں، وہ باہم جو طے کر لیا جائے۔ عام طور پہ یہاں اس موقع پہ بوڑھے بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں جو کم ترین مقدار ہے وہ
جو زیادہ بھی باہم طے کر کے رکھا جائے وہ بھی شرعی ہی ہے، غیر شرعی نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم فاروق اعظم کے زمانے میں وہ بڑھیا مشہور ہے کھڑی ہو گئی تھی، انہوں نے جب ڈانٹا اس بات پر کہ لوگ بہت زیادہ رکھ رہے ہیں مہر، تو اس نے کہا تھا جی قرآن کہتا ہے کہ اگرچہ سونے کے ڈھیر ہوں جس پر رضامندی ہو جائے، تو فاروق اعظم نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر تو اس سے ایک بڑھیا کا جو ہے فہم اور فکر وہ زیادہ ہے۔ تو بہرحال اگر طے شدہ ہے تو باہم مباشرت کر لی یا مباشرت کا موقع ملا، اسے شریعت میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ، کہ میاں بیوی کو مباشرت کا موقع ملے، خواہ وہ کریں یا نہ کریں، تو وہ ایسے یہ مباشرت کے قائم مقام ہے۔ اب طلاق ہوئی تو پھر تو جو مقرر ہے وہ دینا پڑے گا، اور اس سے پہلے ہو گئی تو پھر نصف ہے۔ کب؟ جب وہ طے شدہ اس کا نصف، اور اگر کچھ طے ہی نہیں تھا اور قبل خلوت سیاح یا مباشرت کے جدائی ہو گئی تو پھر فرمایا متعوہن، پھر بھی ان کی دلجوئی کے لیے انہیں جوڑا دو، کچھ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، پھر ہر ایک کی گنجائش پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں چھوا ہو اور حالانکہ تم ان کا مہر طے کر چکے تو پھر نصف دو جو طے کر چکے، إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، مگر یہ کہ عورتیں خود درگزر کر دیں کہ اب جب ساتھ ہی نہیں رہا تو مہر کیا لینا ہے، یا یہ عفو دکھائے یعنی الٹا وہ اپنی طرف سے بھلا دکھائے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی مرد، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر یہ عفو دکھائے، اس کا عفو دکھانا معاف کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے تو ذمے ہے مرد کے، یعنی الٹا بھلائی سے دینا، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس میں بھی جاہلیت کے انداز پہ بعض بوڑھی مائیاں جو ہے وہ اس کو آر سمجھتی ہیں، حالانکہ اس کا حق ہے، اور آر سمجھتے ہوئے اس کا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں بھئی شوہر سے کمار لوگی معاف کر دو۔ یہ بالکل اسی طرح جہالت ہے جس طرح کے معاشرے میں مرحوم کی بیٹیوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ بھائیوں کا حصہ لوگی، بھائیوں کے حق میں 10 پردہ، پھر آ کے پوچھتے ہیں بڑے سٹائل سے، اور مفتی اگر سمجھدار ہو تو جب وہ وارث بتا رہے ہوتے ہیں تو مفتی پوچھ لیتا ہے بھئی میت کے صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ کھلتے ہیں جی وہ ہیں تو صحیح لیکن وہ بھائیوں کے حق میں 10 پردار ہو گئی، وہ 10 پردار ہوتی نہیں، کرائی جاتی ہیں۔ بھائیوں کا کون سا حصہ ہے؟ بھائیوں کا حصہ لوگ یہ تانا دینا ان کو، یہ خود جہالت ہے اور شریعت سے معاذ اللہ بغاوت ہے۔ بھائیوں کا حصہ نہیں لے رہی، وہ رب کا دیا ہوا حصہ انہیں ملنا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ الگ عنوان ہے، آئے گا اپنے موضوع پہ، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ میت کے اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو صرف فرق یہ ہے کہ جو لڑکا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، 2 گنا ہے، کیونکہ مرد کے ذمہ اخراجات ہوتے ہیں، عورتوں کے ذمہ اخراجات نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ بھی حق مہر اس کا شرعی حق ہے، اس میں اس کا ذہن سازی کرنا یہ نادانی اور بغاوت ہے شریعت سے۔ جیسے آپ قرض جس نے دے رکھا ہے اور اس نے واپس لینا ہے، تو اب وہ خود کر دے معاف تو اس کی مرضی، اس کا حق ہے، لیکن اس کا ذہن بنانا اور مقصد اس پر اس کو مجبور کرنا، یا اس کو مقصد ہے اس پر اکسانا اس طریقے سے کہ وہ نہ چاہتا ہو، تو جو جس کا حق ہے وہ اسے لینے کا حق۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں جو تمہارے درمیان اللہ نے فضل فرمایا نکاح کے ذریعے، اب اگر جدائی ہو بھی گئی تو اے زوجین اس کو مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دیکھیں اسلام کا ایک نظام ہے، یہ حسن معاشرت کے آداب تھے، نکاح کے مسائل، پھر طلاق کے، پھر عدت کے، اور پھر یہ آج حق مہر کے۔
اس کے بعد پھر توجہ دلائی شریعت نے کہ تم اپنی اس معاشرتی زندگی کے حسن کو تو اپناؤ ہی اپناؤ، حقوق زوجین کا بھی لحاظ رکھو، مرد پر عورت کی، عورت پر مرد کے جو حقوق ہیں، مرد پر سب سے پہلا حق یہ ہے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ان کے لیے اچھی ماں ڈھونڈے، یعنی رشتے کی بنیاد دینداری۔ پھر عورت پر مرد کے حقوق تو بہت کثیر ہیں، حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں زوجہ کو آرڈر کرتا کہ وہ اپنے زوج کو سجدہ کرے۔ تو یہ اس طرف جب متوجہ کوئی ہو تو اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ پھر حقوق العباد یا جو نماز روزہ حج زکوٰۃ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھولنا مت کہ ہم تو حسن معاشرت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ادھر سے ہماری فراغت، جیسے بعض نادان کہہ دیتے ہیں جب انہیں نماز کی ترغیب دلائی جائے تو اگر وہ تاجر ہوں، دکاندار ہوں، یا وہ معمار ہوں، تعمیرات کا کام کرتے ہوں، یا کوئی بھی ملازمت، یا تو وہ کہہ دیتے ہیں جی بال بچوں کے لیے روزی کمانا بھی رزق حلال ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بے شک عبادت ہے، لیکن کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسری فرض عبادت کی معافی ہو جائے۔ تو ساتھ ہی اس لیے قرآن نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ایمان والو نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز ویسے تو 5 نمازوں میں سے جس کو بھی رکھنا چاہیں وہ آ سکتی ہے، فجر بھی بن سکتی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو قسم کی نمازیں، 2 دن کی 2 رات کی، ظہر اثر دن کی نمازیں، مغرب عشاء رات کی۔ اسی طرح مغرب کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے 2 طرف بھی 2 نمازیں ہیں، 2 جب غروب کے بعد رات شروع ہوتی ہے وہ صبح طلوع ہونے تک، یعنی عشاء اور فجر، اور 2 دن کی ظہر اور عصر۔ علی ھذا القیاس، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق پر صلاۃ وسطی وہ نماز عصر ہے کہ اس کی ادائیگی میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے، وہ کھیل کود کا وقت ہے، وہ سیر سپاٹے کا وقت ہے، تفریح کا وقت ہے، اس میں لوگ غفلت بہت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نماز کی حفاظت کرو، یعنی اس کو اس کے جملہ ارکان شرائط واجبات کے ساتھ ادا کرو، لیکن خاص طور پہ درمیانی نماز۔ حدیث پاک میں من ترک صلاۃ العصر عمدا فکأنما قطع اہلہ ومالہ، جس آدمی نے عمدن او متعمدن، 2 روایتیں، نماز عصر کو قضا کیا، چھوڑ دیا، ترک کیا، ویسے گویا اس کا تمام اہل و عیال اور مال سب کچھ برباد ہو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہو جائے۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اگر خوف ہو دشمن کا تو چھوڑنی نہیں، چلتے چلتے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، پڑھنی ہے۔ فإذا منتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم فرمایا جو کہ تم نہ جانتے۔ فالذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان کے ازواج کے لیے وصیت ہے سامان کی 1 سال تک بغیر نکلے، 4 ماہ 10 دن کی عدت جب مقرر نہ ہوئی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ وہ 1 سال تک پابند رہیں۔ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، خواہ وہ تھی یا اب جو مقرر ہے 4 ماہ 10 دن 130 دن، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو اس کی عدت ہی ختم ہو جائے گی، عدت کیا رہے گی۔ اور عدت کا مطلب وہ بھی نہیں جو لوگ پردے کا پوچھتے ہیں، پردہ جن سے عورت کو عدت کے علاوہ ہے، جن سے نہیں ہے، اور عدت میں بھی جن سے ہے شریعت میں پہلے سے انہی سے ہے، جن سے نہیں ہے۔ عدت ایام سوگ ہے
کہ ان میں وہ جائز زینت جو عورت اپنے شوہر کے لیے گھر کی چار دیواری میں کرتی تھی، غیروں کے لیے تو ویسے نہیں کرنی اس نے زینت، وہ اب نہیں کرے گی۔ مثلا سرما، مہندی، تیل وغیرہ کا استعمال اب بطور دوا کے ہوگا، غسل دوا کے طور پر ہوگا اگر خارش ہو جاتی ہے یا گرمی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، کپڑے کی تبدیلی بھی اس نیت سے ہوگی نہ کہ بطور زینت۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور اگر وہ نکلیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے فعل میں جو انہوں نے اپنی ذات میں کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والیوں کے لیے بھی سامان ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے عدت کے دوران۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے، یعنی جو تقوی شعار نہیں ہے وہ تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ تو بعض اوقات جب بسائی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی نان نفقے کے پورا خیال نہیں کرتے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تمہیں عقل ہو، تمہیں شعور ہو، سمجھ ہو۔ پروردگار عالم ہمیں بحیثیت مسلمان، بالخصوص جن کا نکاح ہو چکا یا جو نکاح کرنے والے ہیں، ان کو ان مسائل شریعہ کو اچھے طریقے سے سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو زبان کی بہار شریعت کتاب جو ہے فقہ حنفی کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کا جو 7واں اور 8واں حصہ ہے، 20 حصوں پر مشتمل 6 جلدوں میں وہ کتاب ہے، جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے جو ضروری مسائل ہیں، جیسے عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پہلا حصہ عقیدے کا ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر جو معاملات ہیں جیسے نکاح، طلاق ہے، خرید و فروخت ہے، یہ مسائل، اسی طرح حدود ہیں، شرعی حدیں، شراب پینے کی سزا، چوری کی سزا، قتل کی سزا، پھر وراثت کے مسائل، ترکے، یہ پورا اس میں یعنی وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو 7واں 8واں حصہ نکاح اور طلاق کے مسائل، اس کا ہر شادی شدہ بندے کو، ہر جوان بندے کو خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کر لینا چاہیے۔ جو سمجھ نہ آئے وہ اپنی اٹکل پچو سے سمجھنے کے بجائے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضروری شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔